صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں، بڑی محبت ہے، ہنسی خوشی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسے بات چلی محبت والی تو سارے ہنس رہے ہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم مدینے والے آقا کی نظر میں بیٹھے ہیں، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ نہ ہی یہ آج کل کے نعت خوانوں کو معلوم ہے اور نہ ہی میرے جیسے بیان کرنے والوں کو پتہ ہے۔ ہماری نظر یہاں تک ہوتی ہے کہ یہ بندے خوش ہو جائیں، واہ واہ کر لیں جی، واہ کیا بات ہے، آج چس آ گئی، مزہ آ گیا، بڑا کمال کر دیا آپ نے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے نعت کیا سر انداز اختیار کیا جی، مزہ آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مدینے والے کی نظر میں ہیں، اگر ان کی نظر میں نہیں ہیں، یعنی سمجھ یہ رہے ہیں کہ دنیا والوں کو راضی کر رہے ہیں، تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو 2 گھنٹے ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدینے والے کی نظر کے اندر ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کی نظر میں پھر کیسے بیٹھنا ہے یہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر کسی نے پرندے بٹھا دیے ہوں، اور ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے، ایسے اعلان فرمایا نا تو سارے صحابہ، اور میں جو جہاں بھی تھا وہیں بیٹھ گیا۔ ہمیں تو یہاں 15-20 منٹ لگتے ہیں بٹھانے کے لیے، بات پھر بھی کوئی نہیں مانتے، پر بیٹھ جاؤ۔ جب یہ آرڈر جاری ہوا نا تو تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، تمام نبیوں کے بعد پہلے نمبر پہ آنے والا حضرت ابوبکر صدیق، آپ جناب والا اپنے جوتے مبارک اتار رہے سن، اتھے ہی جناب والا جوتیاں دے اندر بیٹھ گئے۔ کہ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا کہ سائیاں حکم فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر اسی اتھے ہی بیٹھ جاؤں گے۔ ایک قدم جو ایک لمحہ بھی اگے ہٹے، اگے جناب والا چلے، وہاں کی گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں ہم ان کی نظر کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو سنزی قدر صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد کے اندر، کسی بات پر خوشی ہو رہی تھی، کوئی بات ایسے چل نکلی تو صحابہ خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا صحابہ کیا تمہیں آخرت بھول گئی ہے کہ تم مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو، خوش ہو رہے ہو؟ آخرت بھول گئی ہے؟ جب اتنی بات کی نا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارا دور تو تھا نہیں، ہم کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے جی، کاش یہ دیوانی حضور دے نہ لگ جائے، یہ پب جی اور سوشل میڈیا کے پیچھے نہ لگے، یہ حضور دے نہ لگ جائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذرا تصور کریں، میرے محبوب دے غلاموں کی شان دیکھیں ذرا، ادھر حضور کے غلام پریشان ہوتے ہیں، ادھر سدرہ سے جبریل آتے ہیں۔ ہم نے اپنی شان اور قدر اور منزلت سمجھی کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنا سب کچھ دنیا داری میں برباد کر دیا ہے۔ مقام اور مرتبہ ذرا دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم روئے، سدرہ سے جبریل آئے، سونے کیوں رلایا جے انہاں نو؟ فرمایا آخرت کی یاد دلائی۔ فرمایا رب فرمایا نبئ عبادی، میرے غلاماں نو کہہ دیو، میرے بندیاں نو کہہ دیو، انی انا الغفور الرحیم، اسی بڑے بخشن والے ہیں، ہم بڑے بخشنے والے ہیں، خوشخبری سنا دو ان کو، ہم بڑے بخشنے والے ہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، نالے بھی کہہ دو سڑا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے، پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن ساڈا رحم بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ جڑا آئے گا جھکائے گا سر، منگے گا، فرمایا انہوں عطا کیتا جائے گا۔ اس علماء فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی انسان کو یہ ڈر ہو کہ رب نے مجھ سے حساب و کتاب لینا ہے، رب نے مجھ سے حساب و کتاب لینا ہے، اس بات کا ڈر ہو بندے کو، ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہو کہ رب بڑا بخشنے والا ہے۔ رب کیا ہے؟ بخشنے والا۔ فرمایا یہ جب کنڈیشن مل جائے نا تو پھر فرمایا کہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ سونے انہوں نے کہہ دیو اسی بڑے بخشن آ رہا، نالے ساڑی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضور دیکھ صحابی نے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن چڑھ دی جوانی ہے، 18 سال عمر، ذرا تصور کرنا 18 سال دے جوان کنا کوئی ہوندہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام سے بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اس کام کے لیے، راستے میں گلی سے گزر رہے تھے تو دروازہ کھلا تھا، دروازہ کھلا دیکھا تو سامنے عورت جو ہے وہ نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی، کپڑا کہیں ہٹا ہوا تھا، جسم کوئی نظر آ گیا، جسم کا حصہ۔ تو یاد رکھیں یہ اچانک نظر جب پڑ جاتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب نظر پڑ جائے اور وہاں ٹک جائے اور پھر دل کے اندر خیالات پیدا ہو جائیں، یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس دور کے اندر بیٹھے، یہ
ہمارا اس وقت بچنا انتہائی ناممکن ہو چکا ہے، مشکل ہی نہیں، اس سے اگلی فارم ناممکن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں حیا کی چادر عطا فرمائے۔ رب تو بخشنے والا ہے۔ چڑھتی جوانی 18 سال عمر ہے، نظر پڑی، دل کے اندر خیال آیا، بس خیال آیا اور 40 روز پھر حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، جنگل کے اندر چلے گئے، دن رات جو ہے وہ جنگل کے اندر 40 دن۔ حضور فرمایا سالبہ کدھر ہے؟ صحابہ سارے بڑے حیران، یا رسول نہیں ویکھیا، گھر بھی کوئی نہیں آیا، محلے گلی کسے نہیں پھردا ویکھیا۔ میرے محبوب نے حضرت عمر فاروق اور مولا مشکل کشا کو فرمایا جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ سالبہ کدھر ہے۔ تلاش کرتے ہوئے نکلے، کہتے ہیں ہم ایک وادی کے اندر نکلے، دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا یار وہ ایک نوجوان ہے، منڈا چڑھتی جوانی ہے، اس طرح دے نئے نقش، ویکھے کدھر؟ نہیں ویکھیا۔ کسی اور کو پوچھتے پوچھتے ایک چروایا بولا، کہندے یار اور تے کوئی نہیں، جب رات پڑتی ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن آلیاں لئی کھلا ہے دروازہ۔ فرمایا پچھلی رات جب چڑھتی ہے نا، ایک نوجوان اس وادی سے نکلتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ کہتے اس کے آواز کے اندر اتنا درد ہے، لگتا ہے پوری وادی رو رہی ہے، اور کوئی نہیں ویکھا، جوان ہے ایک، وہ روتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لگتا ہے علی منزل مل گئی ہے، بچھڑا تھا جو پیارا مل گیا۔ جلدی گئے، فرمایا چلو انتظار کرتے ہیں۔ رات ہوئی تو وہی وقت جب آیا تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی چیخ نکلی، فرمایا یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، یا اللہ کیا تو نے قرآن کی آیت تو نہیں نازل کی؟ ابھی رو رہا تھا، یہ آوازیں آ رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق اور جناب مولا علی قریب ہوئے، پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا ثعلبہ کیا ہوا؟ جب ان دونوں کو دیکھا تو اور زیادہ رونے لگا۔ کہتے علی یار سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کیا میرے خلاف قرآن کی آیت تو نہیں آئی؟ کیا حضور کو میرا پتہ تو نہیں چل گیا میں نے فلاں گناہ کیا ہے؟ صرف نظر پڑی تھی، توجہ کرنا ذرا، صرف نظر پڑی تھی، چڑھتی جوانی، کہتے جوانی دیوانی ہے جی، وہ قاری صاحب جی اس جوانی میں تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چھوڑے جی بڑے ہو جائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہتے جوانی حضور دے نام لانا، اس جوانی کو حضور کے نام لگا، اس میں قرآن پڑھ، پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے انسان کے لیے جو ہے وہ آسانیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ بندہ کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یار تو قرآن تو پڑھ، یہ نظر جس کو قرآن پہ ٹکانا تھا، جسے قرآن پہ لگانا تھا، ہم نے کہاں لگا کھڑا کر دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں، حضرت مولا علی سینے سے لگائیں، کبھی عمر لگائیں، کہتے نہیں یار بس اتنی مہربانی کرنا، مجھے حضور کے سامنے نہ لے جانا، حضور جب نماز پڑھ رہے ہو نا تو حالت نماز کے اندر مجھے لے جانا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت کے اندر ہیں اور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو لایا گیا۔ سبحان اللہ کہیں تو قرآن پڑھیں پھر۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان فرمائے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، میرے بندیاں دی نشانی جدو بھی جناب والا شیطان حملہ کر دینے اور جناب والا برائی کرن لگ دینے، تذکروا فاذا هم مبصرون، اسی جناب والا انہاں نو اپنی یاد کراؤندے ہاں، بس سارے یاد کرن دی دیر ہوندی ہے، انہاں دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے جدو جناب والا حضرت ثعلبہ نے نماز دی حالت دے اندر قرآن مجید دی آیات بینات سماعت کیتیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں قرآن سنیا، حضرت ثعلبہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ چڑھتی جوانی ثعلبہ تیری جناب والا جوانی تو قربان جائیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نو زمین تے جناب والا گرے نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ختم فرماندے نے، حضرت ثعلبہ نو پکڑ کے اپنی گود دے اندر بٹھایا، کہندے نے ثعلبہ جلدی کر، ہوش کر، کہندے نے یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ دی دوزخ سامنے نظر آ رہی ہے، رب دا جناب والا جلال، رب دا قہر میرے سامنے، میں کس طرح ہوش کر سکنا؟ ایسے عالم دے اندر امام الانبیاء فرماندے نے ثعلبہ اگر یہی حالت تیری ہے پھر گواہ ہو جا اللہ نے تیری بخشش دا اعلان فرما دیتا ہے۔ تائیں بزرگ کردے نے عدل کری تے تھر
تھر کنبن تے اچیاں شاناں والے، او فضل کریم مولا بخشے جامن میں ورگے منہ۔ صحابہ کرام فرمانے اسی دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گود ہے، 20 سال بعد تیری عظمت تو قربان جائیے، میرے محبوب نے گود دے اندر سر لے آئے، اس حال دے اندر سار بعد روح نکل جاندی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جناب والا انگلیاں دے بل تے جا رہے نے، فرمایا صالبہ نے ایسی جناب والا توبہ کی تھی ہے اللہ دے ہزاراں فرشتے دے جنازے دے اندر شریک ہوئے۔ اصل انسان کی زندگی یہ ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، انسان رب کی بارگاہ میں کتنا جو ہے وہ قبول ہے۔ اصل زندگی ہماری یہ ہے، ہم جو ہے وہ دنیا داروں کو کہ دنیا والے کیا کہیں گے، ڈر ڈر کے ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ کیوں یار؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اتنا ہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنی گل کرنی ہے۔ اگر آج اپنی زندگی ہم نے، چاہے ہماری خلوت ہے، جلوت ہے، سامنے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، اگر کمرے کی تنہائی کے اندر ہیں، اس وقت جو ہے وہ گناہوں سے بچ جانا یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اچھا بن کے بیٹھا ہوں، یہاں تو میرا اچھا بننا بنتا ہے، لیکن اچھا بننا یہ ہے کہ میں اکیلے تنہائی کے اندر بھی اچھا بن جاؤں، میری جو ہے وہ کان میرے غلط نہ سنے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، میرا قدم غلط سائڈ پر نہ اٹھے، میرا ہاتھ غلط نہ پکڑے۔ فرمایا یہ اصل زندگی ہے۔